السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں پشتو کے عظیم صوفی شاعر عبدالرحمن بابا، جو رحمان بابا کے نام سے مشہور ہیں، جن کو فوت ہوتے ہوئے 400 سال ہوتے ہیں۔ یہ شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ زندہ تھے اور یہ پشتو کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ ان کی کرامت یہ ہے کہ 1985 میں جب حکومت پاکستان نے ان کی قبر کو دوبارہ کھولا اور یہ مزار بنانا چاہا، تو جو حضرات قبر کے اندر اتر گئے تھے، جو علماء حضرات تھے، انہوں نے رحمان بابا کے جسم کو بالکل صحیح سلامت پایا اور بالکل تر و تازہ ان کا جسم تھا، جیسے سو رہے ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ یہ پشتو میں یہ چادر پہ جو چادر بچھی ہوئی ہے رحمان بابا کی قبر پہ، ان میں یہ بتاتے ہیں کہ بدلوی پر دنیا دن اور ایمان والے انسان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کون سے انسان سے؟ جو عالم ہے، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جو اپنے آپ کو مولانا کہلوا رہا ہے، جو مولانا ہے، جو ملا ہے، ان سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مولانا، اے عالم دین، آپ نے کیوں دین فروخت کر دیا اور دنیا کو اپنے پاس، یعنی دنیا خرید لی اور دین بیچ دیا؟ کیوں آپ نے بدل دیا دین کو دنیا پہ؟ مقصد یہ ہے کہ دین کا علم انسان اس لیے سیکھتا ہے کہ اس علم پہ یہ اللہ حاصل کر لے اور یہ اللہ تک پہنچ جائے، یہ اللہ کی تلاش میں لگ جائے۔ لیکن آپ اللہ کی تلاش کی بجائے آپ دنیا کی تلاش میں لگ گئے اور آپ دنیا، یعنی آپ نے دنیا کو لے لیا، دنیا کو حاصل کر لیا اور دین کو فروخت کر دیا۔ نہ پوہے گی پخپل سود اور پجان والے، یہ نقصان ہے۔ یہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ سے دین چلا جائے اور دنیا آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیوں آپ کو پتہ نہیں، کیوں آپ اپنے نفع و نقصان کا پتہ نہیں، علم نہیں ہے کہ بھائی جو تجارت میں کر رہا ہوں اس میں میرا کتنا خسارہ ہے، کتنا نقصان ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غیر ملی لفظان باندھ امبار کے کعبہ کے ننباس بتان والے، کہ تو نے، اے انسان، تو نے غیر، یعنی غیر اللہ کی جو محبت ہے وہ اپنے دل کے اندر بٹھا دی، ساری محبت بٹھا دی آپ نے اس کی، یعنی غیر اللہ کی محبت آپ نے اپنے دل میں بٹھا دی۔ آپ کا دل کیا ہے؟ یہ آپ کا دل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں بت کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، تو کعبہ کے ننباس بتان والے، آپ نے کیوں اللہ کے گھر میں بت کھڑے کر دیے؟ بت کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، جان کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ ہے بت، جو جسے غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کیوں بت اپنے دل کے اندر کھڑے کر دیے؟ یہ دل ہمارا دل نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے اسے اپنی محبت کے واسطے پیدا فرمایا اور ہم نے اس اللہ کے اس گھر میں غیر کو بسا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بد پیمانی کا اندر رحمانہ اور تپخل بد نشف پیمان والے، سب سے بڑی برائی اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسی تجارت کرے کہ وہ دین دے دے اور دنیا حاصل کرے۔ دوسری جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل، یعنی اللہ کے گھر میں غیروں کو جگہ دے دے، غیروں کو جگہ دے دے، غیروں کو بسائے۔ تو یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور رحمان بابا فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب برائی کر لیتا ہے تو نفس لوامہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی برائی پر پشیمان ہو جاتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، لیکن آپ کو کوئی ندامت نہیں ہوئی۔ آپ نے ایسی تجارت کر لی کہ سراسر اس میں خسارہ ہے، سراسر اس میں نقصان ہے، اور اپنے نقصان پر تجھے ندامت اور شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، یہ رحمان بابا ہیں اور ان کی جو قبر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان جیسی محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔